فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب، یہ کل پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے سینیٹر جائیں گے سینٹ میں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیے جاوید صاحب، اس طرح ہے کہ ہم جائیں گے تو صحیح، جائیں گے سینٹ میں جائیں گے، ٹھیک ہے، ووٹ ڈالیں گے نہیں ڈالیں گے؟ اچھا، اب ووٹ کی بیسس پہ ہمارا ایک موقف ہے۔ ٹھیک، موقف یہ ہے کہ جو آرٹیکل 60 کہتا ہے کہ آفٹر دا سینٹ ہیز بین ڈیولی کانسٹیٹیوٹیڈ، ٹھیک ہے، مکمل، ٹھیک ہے، ہاں، اس کے بعد کہتا ہے اٹ شیل ان اٹس فرسٹ میٹنگ، اور پھر الیکٹ کریں گے، یہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب ڈیولی کانسٹیٹیوٹیڈ کا مطلب ہے جب اس میں سارے لوگ 96 ممبر ہے تو 96 کے 96 ممبر، اکا دکے کے علاوہ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی مسئلہ سارے صوبوں کی نمائندگی ہونی چاہیے، لیکن سارے صوبوں کی۔ اب آپ مثال لیں کہ آپ کی ایک میز ہے جس کے 4 پہیے، آپ نے ایک اس کا جو پیر ہے وہ آپ نے آدھا کاٹا ہوا ہے، کیا وہ ٹیبل کھڑی رہ سکی؟ لیکن الیکشن تو آپ نے نہیں کروایا نا، جب نہیں، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ آپ حلف لے لیں مخصوص سیٹوں کے۔ ایک منٹ ہے، کیا نیشنل اسمبلی میں ریزرو سیٹس کے ساتھ وہ ہوئے تھے؟ کیا پنجاب میں یا کیا کسی جگہ پہ ریزرو سیٹ کے ساتھ ہوئے تھے؟ تو اگر وہاں نہیں ہوتے، اگر باقی جگہ پہ تو آپ کو چاہیے تھا کہ تسلیم کر لیتے۔ نہیں، ہم نے کبھی اس کے انکار نہیں کیا۔ ہم نے کہا جب ہماری وہ آئیں گی، کیا کہہ سکتے ہیں، سیشن آئے گا تو ہم لے لیں گے، ان سے اوتھ بھی لے لیں گے، کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہر جگہ پہ بغیر ان کیا کہہ سکتے ہیں ریزرو سیٹس کے الیکشنز ہوئے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہے، ہر جگہ پہ ہوئے، وائی ناٹ کے پی اسمبلی؟ وائی ناٹ کے پی اسمبلی؟ کیا یہ جو دیکھیں، ویسے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں مخصوص سیٹوں کے ساتھ ہوں، لیکن میں بات بتاتا ہوں نا، نیشنل اسمبلی میں نہیں ہوتا۔ اچھا، میں ایک بات بتاتا ہوں، میرا ایک سوال اٹھتا ہے، اور میں جو دیکھ رہا ہوں، میں میاں نواز شریف صاحب کو سنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ پٹھان جو ہوتے ہیں وہ بیوقوف ہوتے ہیں، میں مریم نواز کو سنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں، حالانکہ سارے ڈور کے پی میں نہیں بنتے، پنجاب میں بھی بنتے، باقی جو بھی بنتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ کے پی کے ساتھ ایک اس قسم کا رویہ کر رہے ہیں جسٹ بیکاز الیکشن تو آپ نے کروانے تھے نا، سیٹوں کا پھٹا ڈال دیا۔ الیکشن کمیشن نے ادھر ڈیلے کیا ہے، الیکشن کمیشن نے، اور وہ بھی اس نے بغیر ڈیٹ دیے، اس نے کہا انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ مطلب وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ مخصوص سیٹوں کا حلف ہونے دیتے، اگر نہیں ہوا تو ادھر بھی کرا لیتے، جب باقی جگہوں پہ ادھر بھی کرا لیتے۔ ابھی آپ اگر سینٹ کے الیکشنز کرا رہے ہو وداؤٹ ایون ون پروونس کرنے، تو پھر اس لحاظ سے ادھر کیوں نہیں کرا سکتے؟ آپ ووٹ نہیں دیں گے کل؟ میرا نہیں خیال کہ ہمیں ووٹ دینا چاہیے۔ میرا خیال یہ، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں اگر پارٹی نے ابھی فیصلہ کی، میٹنگ ہوئی نا ابھی، اگر میں ووٹ دیتا ہوں، سن لیں، اگر میں ووٹ دیتا ہوں، میں اس غلط پروسیس کو انڈورس کرتا ہوں۔ میرے لحاظ سے پاکستان تحریک انصاف ول ناٹ بی فائلنگ اینی کینڈیڈیٹ۔ میرے لحاظ سے پاکستان تحریک انصاف بائیکاٹ تو نہیں کریں گے، ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے، ہم ادھر ہوں گے اور ہم اس کا احتجاج کریں گے، شور کریں گے۔ دیکھیں میرے صوبے کے ساتھ زیادتی ہو، آپ الیکشن نہیں ہونے دیں گے، میرے صوبے نہیں، الیکشن وہ لوگ ویسے بھی کرا لیں گے، ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہر غلط کام کرا لیا تو وہ یہ بھی کرا لیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کو آپ باہر کر کے، یا خیبر پختونخوا کے سینیٹرز کو باہر کر کے الیکشن ظاہر اس کی سینٹٹی تو نہیں رہے گی۔ ویسے وہ نا، ایک تو مزے کی بات جو سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اگر یہ کل بائیک آؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں سیشن میں جائیں گے اور الیکشن نہیں لڑتے، تو ہمارا کام ذرا جلدی نہیں مٹ جائے گا؟ کیسے؟ لوگوں نے عید پہ نکلنا ہے ساروں نے، پھر الیکشن نہیں ہوگا نا، پھر بلا مقابلہ ہو جائیں گے شاید چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین۔ اوتھ میں تو 5 منٹ لگنے ہیں، پھر اس میں تو وہ کاؤنٹنگ ہونی ہے اور گننا ہے۔ آپ کو پتا مظفر شاہ صاحب تھے جنہوں نے 7 ووٹ مسترد کر دیے تھے، گیلانی صاحب نہیں بن سکے تھے۔ ویسے تو پی ٹی آئی کے پاس جب بھی اکثریت ہو، یہ کوئی ایشو نہیں ہے، یہ عدم اعتماد لے آئیں، گیلانی صاحب کو فارغ کر دیں اور نیا چیئرمین اپنے عام خیال دوستوں کے ساتھ بنا لیں۔ مطلب یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، مطلب ان کو تو پہلے تو بلا مقابلہ ہو گیا، چیئرمین بھی ڈپٹی چیئرمین، کیونکہ اس طرف سے تو ضمیر کی آواز پہ ووٹ ملتے رہے ہیں۔ جب صادق سنجرانی ان کے ساتھ تھے تو یہ ضمیر کی آواز سمجھتے تھے، جب 66 ووٹ کھڑے ہو کے ملتے تھے اور پھر کم ہو جاتے تھے۔ اب یہ جو پروسیس کی بات ہے نا چودھری صاحب، اس پہ آئیں کہ جب ہائی کورٹ نے کہہ دیا، ویسے تو اسپیکر بغیر اجلاس کے بھی حلف لے سکتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کہا گیا جی آپ لے لیں۔ نہیں، مقصد جب ماننا ہو تو مان لیا، نہیں ماننا یہ کہہ دیتے نا، ہم چیئرمین وزیر اعلیٰ نہیں منتخب کرائیں گے، ہم اسمبلی نہیں چلائیں گے جب تک ہماری مخصوص ہمیں نہیں ملتی، الیکشن کمیشن کیسے روک سکتا ہے؟ وہاں سب کچھ ٹھیک تھا، اعتراض اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آدھے تو بلوچ کے پی کے سینیٹر
جس میں سینیٹر صاحب ہیں موجود ہیں نا ایوان کے اندر موجود وہ پرانے ہیں نا پرانے موجود ہیں آدھے یہ نہیں ہے کہ وہ پہیا پوری طور پہ ٹوٹ گیا ہے ٹکا ہوا ہے وہ ایک پہیا آپ نے کہا 4 میں سے نکل گیا تو اس میں سے آدھا گیا تو ٹک گیا ہے یہ ہمارے روایات ہیں کہ کب کیسے کہاں ہونا ہے آج ان کے حق میں معاملات نہیں ہیں پہلے جج ان کا انتظار کرتے تھے اور عملہ پہلے بیٹھتا تھا درخواست بعد میں آتی تھی اب ذرا مسئلہ یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ جہاں پہ سب کچھ ان کا تھا وہاں سے 5 ججوں نے یہ فیصلہ کیا ان کے ٹاپ وکلا 2 یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ غلطی ہماری اچھا اب اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہوئے لیکن پولیٹیکلی پی ٹی آئی کا یہ رائٹ ہے جو یہ کر رہی ہیں مطلب ہائی کورٹ میں گئے ہیں یہ کوئی نہیں ہے کل یہ شور کریں گے کوئی وہ نہیں ہے پاکستان کی روایات کیا پوری دنیا میں ہوتا ہے لیکن کام کیسے چل رہا ہے ان کے شور کا فائدہ ہوگا ویسے کوئی انہوں نے اپنے آڈینس کو شور دکھایا مطلب ہم نے ایکسپٹ کہ جی ہم نے نہیں ایکسپٹ کیا جیسے وہ نواز شریف کی گفتگو کچھ اور تھی انہوں نے ٹوٹل کے پی کو سارا ڈال دیا اور پاگل قرار دے دیا ان کے بہاف پہ حالانکہ انہوں نے بات کچھ اور کسی اور رائے میں کہی تھی لیکن یہ بھی ان کا رائٹ ہے کہ یہ اپنی مرضی کے مطابق بات کریں ایشو یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو میسج ان کے بانی چیئرمین نے دیا ہے کہ آرمی چیف ڈی جی آئی اور ڈپٹی ڈی جی یہ میرے اور میری فیملی کے پیچھے ہیں لندن پلان ہے حالانکہ لندن پلان میں یہ خود گئے تھے وہاں طاہر القادری تھے وہ 2014 جہاں پہ سارے موجود تھے جہاں بنا تھا نا 2014 اب اصل میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 2022 کا یہ اس طرح کا ہے کہ عاصم منیر بھی وہیں تھے اور اگر وہ پلان تھا تو بڑی بات ہے کہ نواز شریف تو اس پلان سے باہر ہیں جو پلانر ہیں اور ایگزیکیوٹر ہیں وہ سارے فارغ ہو گئے تو پی ٹی آئی تو کامیاب ہے پھر مسئلہ کیا ہے پھر ٹھیک ہے عید کے بعد دم مست کلندر کی یہ تیاری کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو کتنا امتحان میں ڈال سکیں گے میں تو آج اس بات پہ جا رہا ہوں جو آج 20 لوگ چھوڑ دیے گئے ہیں ملٹری کورٹ سے اور اس میں بڑا اچھا انہوں نے میسج دیا کہ آرمی چیف نے وہ سزائیں معاف کر دی جن کو 1 سال کی ہوئی تھی اور یہ سٹے بھی پی ٹی آئی اور ان کے وکلا کی طرف سے تھا سپریم کورٹ میں جو اب وہ کل ایک نے آ کے ادریس صاحب نے بیان بھی دے دیا اب کب ہوگا اب سپریم کورٹ سنے گی یہ ہے بڑی دلچسپی ایک طرف تحریک چلائیں گے اپوزیشن والے دوسری طرف فوجی عدالتوں کا فیصلہ آ رہا ہوگا پھر اس میں کون کون پھنسے گا کیا ہوگا دیکھنے اچھا میں نے بریک لینی ہے ڈاکٹر صاحب لیکن آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ فرمائیے گا ایک سائڈ پہ دیکھیں کتنی کامیابی ہے میاں شہباز شریف صاحب سعودی عربیہ کے 5 ارب روپے کا ان کو پیکج مل گیا اور وہاں سے وہ عمرے کے بعد پیکج لے کے عید کے بعد یہاں واپس آئیں گے یہاں پہ آپ کے اپنے پھڈے چل رہے ہوں گے تو اس کے بعد 12 اپریل کو آپ نے ایک میٹنگ کرنی ہے جس میں گرینڈ الائنس بن رہا ہے اپوزیشن کا تو ایک جو پارٹی ہے یا پارٹیز ہیں وہ ملک چلانا چاہتی ہے آپ ملک روکنا چاہتے ہیں تو بنے گا کیا ڈالر لے کے آ رہی ہے اور آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں آپ ایک گرینڈ الائنس بنا رہے ہیں اپوزیشن کا اور آپ کا خیال یہ ہے کہ ملک رک جانا چاہیے دیکھیں اس طرح ہے جاوید صاحب میں جب کسی چیز کو دیکھتا ہوں تو اگر ایک پرابلم ہے میں اس پرابلم اور یہ آن گوئنگ پرابلم ہے میں اس پرابلم کی بیسس دیکھتا ہوں کہ اس کی بیسس کیا ہے اگر آپ اس کی بیسس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ جو مرضی کر لیں آپ کی عمارت کھڑی نہیں ہوگی آپ کا ایشو ختم نہیں ہوگا آپ کی بیماری ریزولو نہیں ہوگی آپ نے اس کی مرض کی تشخیص کر کے اس کا علاج کرنا ہے اگر خدا نخواستہ کوئی رسولی ہے تو میڈیسن سے پین کلر سے پیراسیٹامول سے کچھ نہیں ہوگا اینٹی بایوٹک سے کچھ نہیں ویسے گورنمنٹ کی کامیابی ہے یا نہیں دیکھیں مجھے نہیں پتا دیکھیں کامیابی اور ناکامی جو ہوتا ہے نا یہ اینڈ رزلٹ ہوتا ہے یہ آپ کا آؤٹ کم سے پتہ چلتا ہے میں بعض دفعہ انسان کوئی غلط ڈیسیژن بھی لے لیتا ہے